ہر بچے کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ سارے بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ برابر نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے جو فقہا ہیں اور متکلمین ہیں انہوں نے ایک بات چھیڑی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر اسلام قبول کرے تو وہ معتبر ہے یا نہیں. یعنی چھوٹا بچہ تھا، نابالغ تھا، اس پہ شرعی احکام ابھی نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب وہ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ ماں باپ اس کے کافر ہیں. تو اس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ اگر صبی ممیز ہو، ایسا بچہ جو سچ اور جھوٹ کو، نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے، اس کا اسلام بھی قابل اعتبار ہوتا ہے، اس کا کفر بھی قابل اعتبار ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو دلیل جو اٹھائی ہے وہ دیکھیے. حدیث پاک میں ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے. یہودیوں کا ایک بچہ، اس نے گزرتے گزرتے اس طرح نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، حضور نے اس کو دیکھا، اس کو حضور پاک سے محبت ہو گئی. اب وہ کھویا کھویا رہتا تھا، اپنے باپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بہرحال اس نے سرکار کا دل سے کلمہ پڑھ لیا لیکن اظہار نہیں کیا. وہ جو محبت کا ایک اثر تھا کہ اس نے کھانا پینا کم کر دیا. محبت جب سچی ہو جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک اڑ جاتی ہے. محبت والوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے. بچہ آہستہ آہستہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی نزع کا وقت آ گیا. اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کوئی زندگی کی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ کو اطلاع دو کہ مجھے میرے پاس تشریف لے آئیں. اللہ اکبر. میں دل سے ان سے محبت کرتا ہوں. اس کے باپ نے پہلے تو کوئی غصے کا اظہار کیا، پھر کہا کہ بچہ یہ حسرت لے کے چلا جائے گا، پیغام بھیج دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم نے اسے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. اس نے پھر اس بیماری کی حالت میں حسرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا. بخاری میں الفاظ ہیں، اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، جو یہ کہتے ہیں مان لو. اللہ اکبر. اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کلمے کی اہمیت ڈالی. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس خدا کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے. یعنی بچہ بھی تھا، ممیز تھا، وہ شعور رکھنے والا تھا، اس کا معتبر ہے ایمان. سبھی ممیز جس کو اللہ نے شعور دیا. سارے بچوں کے شعور، سارے بچوں کی جو عقل ہے وہ درجے میں برابر نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا فرما دیتا ہے. میں حدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، میرے مرشد پاک بیٹھے تھے تو آپ نے کچھ کلمات پڑھے، سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے وہ لکھ لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کاغذ مجھے دے دو. غصے میں ہو گئے تو مجھے فرمانے لگے، اس بندے کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ یہ بندہ چھوٹے دل والا ہے، یہ جو کلمات کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پڑھ کے کوئی کسی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو مجھے فرمایا یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لو. تو میں نے کہا حضرت اتنے بوڑھی عمر کے بندے کو آپ نے نہیں دیا اور مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ بچے 1 دن کے بالغ ہوتے ہیں، کچھ لوگ 100 سال کے نابالغ جاتے ہیں دنیا. شعور ان کا اتنا نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ کلمات اب بھی میرے پاس ہے، میں دعا کے لیے کر لیتا ہوں، لیکن کبھی بدعا کے لیے، چونکہ وہ واقعہ جو تھا میرے سامنے ہے کہ اس طرح حضرت نے وہ کیا تھا. تو میرے منیر میں ہے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ناظرہ قرآن مجید پڑھا، ناظرے کے لیے استاد کے پاس بٹھایا گیا، آپ نے الحمد سے والناس تک جب قرآن مجید پورا پڑھ لیا
تو ناظرے کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا قرآن زبانی یاد ہو گیا۔ استاد جہاں سے پوچھتے تھے آپ پوری پوری آیت اور سورت سنا دیتے تھے۔ یہ سارے بچے برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے مختلف شعور دیے ہیں، مختلف سمجھے دیے ہیں۔